يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. پاک کے بعد میں معزز مہمانان گرامی صدر معلمین اسکول ٹیچر آرگنائزیشن تحصیل چڑوئی کے صدر ریٹائرڈ مدرس اور صدر معلم ایچ ایس بروٹگالہ میں آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس خوبصورت بزم کی صدارت جناب صدر معلم ادارہ ادا فرما رہے ہیں اور آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان خاص ہم سب کے محترم ریٹائرڈ مدرس جناب امناز امتحان ہوں گے. میں دونوں شخصیات سے اپنی نشستوں پہ براجمان ہے. میں سب مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد شہباز بھٹ صاحب کو مدرس ادارہ ہزار کی کا جا نبی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ابو بکر عمر عثمان علی 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 ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے ہر دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں شہر سرکار شہر سرکار شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار
الذین آمنوا اتقوا اللہ صدق اللہ العظیم. ذی وقار صدر محفل، قابل صد احترام آج کی اس تقریب کے مہمان خاص جناب ایمناز احمد راجہ صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما، جملہ صدر معلمین، سٹاف ادارہ اعلیٰ، عزیز طلباء اور مہمانان معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سب سے پہلے ادارہ حاضہ کے سٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں یہاں مل بیٹھنے کا موقع دیا. ذی وقار سامعین گرامی، آج کی یہ جو تقریب ہے الوداعی، میں اپنے محترم بھائی کلاس فیلو ایک عظیم ساتھی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دلی طور پر یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ایک آدمی یا زیرو چیز دنیا میں آتی ہے تو اس نے ایک دن ضرور دنیا سے جانا ہے، اسی طرح سے جو سروس میں آتا ہے ملازم، اس نے بھی ایک نہ ایک دن ریٹائر ہونا ہے. لیکن خوش نصیب وہ ملازم ہے، قابل تحسین وہ انسان ہے جس نے اپنی سروس جو ہے وہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق ادا کی ہوگی، جس نے اپنے فرائض کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی. ہمارے یہ محترم بھائی انتہائی مخلص، بردبار اور حلیم دوست بھی ہے اور ایک بہترین محنتی اور فرض شناس استاد بھی ہے. یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. جہاں تک ایمناز صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ کے اندر اخلاق کی بے شمار جھلکیں موجود ہیں. جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے. سامعین گرامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ کا آنا. تو میں جناب ایمناز صاحب کو اس بات پہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جو سروس ہے وہ انتہائی احسن طریقے سے بفضل خدا جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائی ہے. ذی وقار سامعین گرامی، زندگی کا ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر تقریب جو ہے اس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم غور کرو اس پر. آج کی یہ جو الوداعی پارٹی ہے یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ آج ایمناز صاحب جا رہے ہیں تو کل دیگر جو ہمارے بھائی اس محکمے کے اندر ہیں سب نے ریٹائر ہونا ہے. لیکن خوش نصیب وہ آدمی ہے جو اپنے فرائض کو کما حق ہو ادا کرے گا. ان کے لیے یہ مثال ہے. جو باقی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. اگر کسی نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی ہے تو وہ ساری زندگی اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے. اگر دیانتداری سے کسی نے کام کیا ہے تو تو اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، وہاں اس کا اپنا ضمیر بھی بڑا مطمئن ہوتا ہے. تو اس لیے محترم جو دیگر ہمارے ساتھ بھائی ہیں ہمارے محکمے کے، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں جس طرح ایمناز صاحب نے اپنی سروس کے اندر دیانتداری سے کام کیا ہے اس طرح سے اپنا کام ادا کریں تاکہ آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. ہمارے سامعین میں یہ زیادہ طلبہ ہیں تو عزیز طلبہ آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ دنیا میں وہی قوم ہے، وہی شخص کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے والدین اور اساتذہ کی دلی طور پر عزت و تکریم کرتے ہیں. میں ایک بات کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. عزیز طلبہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
جب اپنے استاد کے گھر جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو جب واپس آتے نا تو اپنے استاد کے گھر کی طرف پیٹ نہیں کرتے. اس لیے زندگی میں اساتذہ کو نہیں بھولے. تو استاد بے شک ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن محکمہ کے اندر اس کی جو خدمات ہیں یہ تا قیامت باقی رہتی ہیں. اس کو یہ صدقہ جاریہ ہے, علم نافع صدقہ جاریہ ہمارا. ہمیں اس پر فخر ہے کہ استاد کا تربیت یافتہ ایک طالب علم جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو ضرور اس کو اس کا صلہ ملے گا. کوئی امراض صاحب اگر ریٹائر ہو رہے ہیں محکمہ سے لیکن ان کے بے شمار اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر ہیں, وہ جب تک پڑھاتے رہیں گے تو ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. میں اسی پر اجازت چاہوں گا. بس اللہ کے ٹیڑا جناب اقبال احمد خان صاحب, صدر معلم رائدانی سوہانا, محفوظ صاحب صدر معلم کھوڑ برٹگالہ, عتیق احمد خان صاحب ندی سوہانا, منصور صاحب صدر معلم ایچ ایس چڑوئی, مرزا تنویر صاحب اسکول ٹیچر آرگنائزیشن, جناب ابرار احمد صاحب برادر, امراض احمد خان صاحب مدرس گرلز انٹر کالج خانقاہ کٹیڑا. آپ ہماری اس بزم میں تشریف لائے, ہم آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. حاضرین مجلس, چونکہ ہم نے اس بزم کو انتہائی مختصر رکھا ہے, ہمارا تو پروگرام کچھ اور تھا لیکن امناز صاحب کی اصرار امناز صاحب اتنا بھی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے کہ میں انتہائی سادگی سے گھر جانا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ اس طرح کی بزم ناپسند ہے اور دوسرا ٹائم بھی اتنا ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کو مختصر کرتے ہوئے میں اگلے مقرر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے نمائندہ جناب صدر مرزا تنویر احمد خان صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ ریٹائر ہونے والے صدر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سے کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جملہ تعلیمی افسران, سٹاف ادارہ اعضاء, عزیز طلباء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب پر رہا ہے کہ آج کی جو مختصر سی بزم جو سجائی ہے یہ امراض احمد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں ہے, تو میں وقت کی قلت کے پیش نظر امراض صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسکول ٹیچر آرگنائزیشن تحصیل چڑوئی ضلع کوٹلی اور مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ٹیچر آرگنائزیشن کی طرف سے امراض صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو ان کی معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جو دوران سروس کمی بتائی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو میں اگلے مقرر جناب انتہائی عزتوں کے لائق صدر معلم ہائی اسکول چڑھوئی جناب منصور سبحانی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج میں تشریف لائیں اور جناب امراض احمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں. جناب بھٹ صاحب آپ تشریف لائیں. فیاض بھٹ صاحب ہماری بزم میں آپ کا بہت شکریہ. مہمان خاص امراض صاحب, جملہ صدر معلمین, عزیز طلباء, معززین علاقہ, السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سٹاف ادارہ اعضاء اور بالخصوص صدر معلم ادارہ اعضاء کا کہ آپ نے اس تقریب میں ہمیں دعوت دی اور ایک معزز استاد کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں امراض صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ کا بہت جگہوں پہ سنا, آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ملے, شاید ہم کہیں پڑھ رہے ہوتے تو میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں ہی کہیں آتا. تو ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا آپ ایک بہترین معلم تھے, رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کے طلباء جو ہیں وہ اس کے لیے گواہی دیں کہ وہ ایک بہترین استاد ہے. تو باقی آپ کا بھی شکریہ اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک جو آپ کی آنے والی زندگی ہے اس میں بھی آپ کو خوش رکھے. میں اسی کے ساتھ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. منصور سبحانی صاحب
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جناب اقبال صاحب صدر مولم رائدانی سوہانا آپ سے ملتمس ہو چکے، آپ مناز صاحب کے کلاس فیلو بھی رہے، ہمارے آپ ادارے میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مناز صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ آج کی بزن کے جگہ میرے بھائی میرے کلاس فیلو میرے ہاسٹل فیلو نارن خان صاحب موسم صدر مولمین اسٹاف ادارہ عزیز بچوں اور مہمانان نگران کرنا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بھائی کی افضلیت کی منشی کے لیے مجھے مدد کیا۔ محترم مناز صاحب اور ہم محفوظ صاحب بھی کلاس فیلو بھی ہیں اور کوئٹہ کالج میں ہمارے پیپر پڑھتے تھے، ہاسٹل میں بھی کرتے تھے اور یہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک بھی ہیں۔ جہاں تک انہوں نے اپنا تعلیمی کیریئر مکمل کیا، اپنے سروس کے ایگزام مکمل کیے، اب سے میں جب سنا کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو مجھے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کا خیال آیا کہ میں بھی ریٹائر ہونے والا ہوں۔ مناز صاحب نے اپنا تجربہ ہے سبق میں انتہائی عزت کے ساتھ گزارا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنا شاندار کیریئر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے باقی جو انجام ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سفر کرے اور ان کو اپنی فرمان میں رکھے۔ کہ جناب اقبال خان صاحب جو بھی خطاب فرما رہے تھے، ہمارے بھائی جناب مبشر صاحب اس ادارہ میں جو مدرس ہے یہ ان کے والد گرامی ہے، تو اس حوالے سے یہ انتہائی خوش نصیب ہے مبشر صاحب کہ آپ اس بزم میں موجود ہیں اور آپ کے والد محترم یہاں پہ خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع ہر اولاد کو نصیب فرمائے۔ وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے جناب عتیق احمد خان صاحب نے اور رئیس احمد رضا صاحب نے دونوں صدر مولبین نے اپنا وقت مہمان خاص کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اگلے مقرر یہ بھی مناز صاحب کے کلاس فیلو ہیں جناب محفوظ صاحب، راجہ محفوظ خان صاحب صدر مولم کھور بروڈگالہ۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جناب عمران صاحب کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ہمارے خصوصی صدر مولم ادارہ آزاد اور ماہرین علاقہ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ مناز صاحب میں اور اقبال صاحب یہ کلاس فیلو ہیں۔ مناز صاحب کے ساتھ اتنا پرانا تعلق ہے، آج یوں سمجھیں کہ ہم بھائیوں کی طرح ہمارا بات ہوا ہے۔ میں پہاڑی کی دوسری طرف سے ڈوبی رہتا ہوں، یہ پہاڑی کے اس طرف رہتے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ روحانی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر روز بلا ناغہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فون پر رہتا، اگر نہ ہو سکے تو دعاؤں میں ایک دوسرے کو شامل کرنا یہ ہمارا پورا امتیاز رہا ہے۔ کئی بار اگر ہفتہ یا 10 یا 5 دن کے بعد جن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہر روز آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، تو روحانی طریقے سے ہم ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی کی اتنی خوبیاں ہیں، اگر گننا شروع کریں، مجھ سے پہلے بھی مقررین نے کہا ہے کہ انتہائی شریف النفس، انتہائی محنتی، مہمان نواز، دوستوں کے دوست، غمگسار اور ہر آدمی کے کام آنے والے، جو ان کے سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں ان سے اگر ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ وقت پہ آنے والے، پورا ہمارا خیال رکھنے والے اور بڑے عمدہ استاد ہیں۔ کئی بار یہ کوئٹہ پریکٹیکل میں بھی گئے، چیز وہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی عدم موجودگی میں ثابت ہو، تو لوگوں نے یہ کہا جی کہ اتنے عظیم آدمی ہیں کہ ہم نے اگر کہا تب بھی، اگر نہیں کہا تب بھی، جس بچے کے اچھے نمبر ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بغیر سفارش کے اس بچے کو پورے نمبر دیے۔ ہوتا ہی ہے کہ بعض آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یعنی مجھے کوئی کہے
کوئی مجھے 2-4 دفعہ کھانا کھلائے یا کوئی کسی طریقے سے یعنی کہ مجھے اپلائز کرے تو تب میں اس پہ کام کروں گا. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لیکن ان کی یہ جو خوبی مجھے بہت پسند آئی کہ یعنی سچی بات ہے کہ اسٹیج پہ بڑے بڑے فنکشن کا انعقاد کرانا, لوگوں کا وقت ضائع کرانا, مطلب اس کا کوئی نہیں ہے. انسان کا سب سے بڑا جو کیریئر ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. جہاں اسٹوڈنٹ گواہی دیں یا حیثیت صدر معلم آپ جس ادارہ میں رہے ہیں وہ کام, وہ آپ کا رزلٹ, وہ گواہی دے, یہ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے. کیا جائے کہ آدمی سروس اپنی مکمل کرنے کے بعد سروس مکمل کر لے, اس کے بعد لوگ انگلیاں کھائیں, وہ اسٹیج پہ آ کے 1000 آدمی اس کی تعریف کرے, اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو آدمی جو چیز ہو وہ حقیقت ہونی چاہیے. تو میرے بھائی کی یہ جو بات ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ مختصر ہو اور جو چیز ہو وہ عملی طور پر ہونی چاہیے. اور یعنی آپ لوگوں نے یہ جو اتنا خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا, میں آپ تمام لوگوں کو اس کا یعنی اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اپنے بھائی کی خدمت کے لیے کچھ یہ کہنے کا موقع دیا. اور خوش نصیبی سے یہاں دو تو آپ یعنی 3 کلاس فیلو ہیں, میں عمران صاحب اور اقبال صاحب, دو میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں صدر معلم. یہ یہاں کے جو صدر معلم ہیں آپ کے سہیل ولائی صاحب, یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. ساتھ صدر معلم جو چڑھائی ہیں یہ بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جو جانے والے ہیں وہ بھی میرے کلاس فیلو اور باقی جو یہاں کے جو صدر معلم ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہاں جو صدر معلم ہیں یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں, شریف النفس آدمی ہیں, اپنے کام پہ یعنی بڑے یہ دھیان دینے والے ہیں. اللہ پاک نے ان پہ بھی بڑا خصوصی کرم کیا. زندگی کے ایک مرحلے میں یہ بالکل پیرالائز ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے ان سے کام لینا تھا, PhD کیا, تو آپ لوگوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں. اور ایک بات صرف میں آپ سے شیئر کرنی ہے, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. استاد کا جو کام ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں اگر کبھی پیشی ہو جائے تو اس کے اتنا معاملہ نہیں ہے. روس کی ایک ریاست ہے داغستان, اس کے ایک روحانی پیشوا کہہ رہے ہیں یا مفکر کہہ رہے ہیں, ان کا نام تھا غفورov. حکومت نے یہ کیا کہ اپنے حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان رابطہ کار کے طور پہ ان کا انتخاب کیا کہ جب کوئی بھی معاملہ ملک میں ہو یا لوگوں میں ہو آپ کیا کریں کہ ہم تک پہنچائیں. ایک بار لوگ ان کے پاس پیش ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لوگ یعنی کام ہم سے زیادہ کرواتے ہیں مالک, لیکن اجرت تھوڑی دیتے ہیں, بڑا استحصال ہمارا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, کچھ عرصے کے بعد یعنی میں بات آپ کو بتا پہنچاؤں گا. جب کچھ عرصہ گزر گیا اس کی اصلاح نہ ہوئی, پھر وہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ اگلی کی اصلاح نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ یعنی جو فیکٹری میں لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے تنظیمیں بنا لی ہیں, وہ کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اب بڑا مسئلہ بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب اگر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا ملک انعطاف پذیر ہے, مطلب وہ یعنی بہت مسائل کا شکار ہے, تو آپ اس کا کیا حل ہوگا کہ آپ حکومت تک ہمارے معاملات میں جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان ہوں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. پھر اسی طریقے سے کرتے گئے, آخر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جب بھی آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پریشان ہوں بہتر ہوگا, تو کیا بہتر ہوگا کہ ہمارا تو جنہیں جس وقت اس وقت پاکستان میں ہے کہ ہمارا تو جنہیں مال ہو گیا تو کیا بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ میری جو نظر ہے وہ ہے اس ملک کے ٹیچر پر. میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائمری ٹیچر اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, جو میڈل والا اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, سینئر اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, یونیورسٹی لیول کا ٹیچر اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. ان اساتذہ کی پڑی ہوئی کھیپ جب فارغ ہوگی, یہ پنیری جب یعنی بڑی ہوگی, جب یہ لوگ میدان میں آئیں گے تو جب ان کی پرانے لوگوں کی جگہ لیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی ہوگی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ مشکلات ہیں, لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا استاد کام کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں تمام دوستوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ استاد جہاں جس بھی اسٹیج پہ ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے, چاہے جائے اسے کوئی کہے یا نہ کہے. یعنی زندگی امانت ہے, پانی کے بلبلے کی امانت ہے, ایک آیا اور دوسرا شاید نہ آئے. تو یہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو آگے قبر ہے اس میں اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے. یہ اب تو تمام دوستوں سے میری التجا ہے, جو کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, جہاں کو کوتاہی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کام جو ہے, کیونکہ ہم ہمارے قوم ہیں,
हमारा काम इससे मुंसलिक है कि ये बच्चे हमें रोल मॉडल के तौर पर दे रहे हैं, किसी जगह हमारी कोताही की वजह से इस मुल्क का कोई नुकसान हो जाए, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम न हो। तो फिर आखिर में ये मेरी दुआ है कि मेरे भाई जो 22 तरीके से रिटायर हो रहे हैं, शायद ये पास साहब ने कहा कि हमें अपना दौर याद आ गया कि ये जा रहे हैं तो हमारी भी बारी आने वाली है। बल्कि हम ये कहते हैं कि मेरा अपना जो इरादा है कि मैं जल्दी जो है ना, मेरे भी 2-3 साल बाकी हैं, तो इनको देख के मैं चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी जो है ना वो बारी तरीके से कर चला जाऊँ। तो बाकी जिन लोगों ने ये प्रोग्राम यानी बड़ा मुख्तसर और बड़ा खूबसूरत अरेंज किया, वो भी बार बात के मसाई के स्टेज सेक्रेटरी साहब इन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया, दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका दिया, इनका शुक्रिया। तो इमरान साहब का बिलखसूस के उन्होंने मुझे बुलाया और दोस्तों के साथ इस बहाने मुलाकात और फिर बातचीत करने का मौका दिया। तो इमरान साहब के साथ आखिरी यही है दुआ कि अल्लाह पाक जिस तरीके से इनकी पहली ज़िंदगी अच्छी खुश और खुरम गुजरे, अगली ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छे तरीके से अच्छी गुजरे, और फिर हम तो तमाम का अल्लाह हमी और असर हो, तमाम के दुनिया फीस से गुजरे और आखिरत वक्त में गुजरे। वस्सलाम। मेंबर तालीमी कमेटी अदारा हज़ा, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपको अदारे में वेलकम भी कहता हूँ। हाज़रीन मजलिस, क्योंकि इस बज़म में बच्चे तशरीफ़ फरमा है, आपके लिए एक पैगाम और दुख की दास्तान। हाज़रीन मजलिस, चूँकि इलामा इकबाल ने इन बच्चों के बारे में रईस साहब कहा था कि ये शाहीन है और शाहीन इलामा इकबाल का आइडियल परिंदा था, लेकिन मगरबी तहजीब के आलूदा माशरे आज इस उम्मत मुसलमान के इस नौजवान को उस जगह ला खड़ा किया है कि ये आज फिल्म और स्टेज में अपना मुकाम तलाश कर रहा है। इलामा ने तो आपको खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इलामा तो ये चाहते थे कि आप तकदीर से पहले आपने जो है वो मुकाम को तलाश करें। लेकिन बच्चों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे आइडियल हैं, आप से हम हैं और हम में से आप हैं। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इमनाज अहमद खान साहब ने दौरान तदरीस 35 साल इस महकमा तालीम को दिए, और अब इनमें मैं इनके बारे में जनाब महफूज साहब इमनाज साहब के ये गवाही देता हूँ, मैं कई लापरवाह निकम्मा आदमी, लेकिन इमरान साहब हमेशा सुबह असेंबली में तशरीफ लाते, मेरी जगह पे जो काम मेरा था वो इमरान साहब करते, और इतने खूबसूरत अंदाज से बच्चों को ब्रीफिंग देते, दीन के मुतल्लिक बताते, माशरे के जो अलूगा माशरे की जो रवैयात हैं उनके बारे में बच्चों को बताते। इमरान साहब, आपने इस अदारे को हमेशा 4 चांद लगाए। हम आपको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और दवा दो कि आपकी जो बकिया जिंदगी है वो भी अल्लाह ताला बहुत ऐसे तरीके से आपको गुजारने की तौफीक दे। मैं दूल्हा इसलिए नहीं आपको कह रहा कि आप 2 बार दूल्हा बन चुके, अगर आज मैंने तीसरी बार दूल्हा कह दिया तो शायद ये आवाज मेरी आपके घर तक पहुंच जाए और आपके लिए मसला न पैदा हो जाए। वैसे तो आज की इस तकरीब के आप दूल्हा है, आम सब मेहमान है। इमरान साहब, मुझ समेत मैं अपने साथियों से सुबह बात कर रहा था, आपने हमेशा हम सब पे शफ़क़त फरमाई, हमारा ख्याल रखा, हमें उंगली पकड़ के आपने चलाया। मैं जुमला हाज़रीन की महफिल बज़म में मौजूदगी में यह ऐलान भी करता हूँ और इसका इकरार भी करता हूँ, मैं स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से 2-3-4 बार इलेक्शन लड़ा। इमरान साहब, आपने जिस शफ़क़त से मेरे सर पे हाथ रखा, जिस अंदाज से आपने मेरी रहनुमाई की, हमेशा मेरी रहनुमाई की और मुझे साथ लेके चले, मैं इस बड़ी बज़म में आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अब बच्चे हो चुके, आज की इस तकरीब के मेहमान खास को मैं बुलाने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं मेहमान को बुलाऊं, जिन अहबाब ने इमरान साहब को हाथ डालने हैं, जो तोहफे पेश कर रहे हैं वो डाल ले, उसके बाद फिर अल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सदर मौलवीन, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका,
اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو وہ کچھ اسٹیج کا بتایا جو کہ میں سب کا بھی میں نہیں ہوں۔ بہرحال آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اس محفل کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو شاید استاد جو ہونا چاہیے تھا وہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا شاید میں ابھی بھی اپنی کمی کو تعین محسوس کرتا ہوں۔ تو اس اسٹیج کی وساطت سے میں ان طلباء سے جن کو میں اچھی طرح سے تعلیم و تعلم کا جو ایک سلسلہ تھا وہ شاید نہیں دے سکا، تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کا حقدار ہوں، اور ان طلباء سے بھی جن کو میں اچھی طرح سے شاید تعلیم نہیں دے سکا، شاید مجھ میں وہ صلاحیتیں نہیں تھی۔ بہرحال ان سے معافی چاہتا ہوں۔ تو دیگر تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنا اپسیٹ ہو گیا ہوں جس دن سے یہ ریٹائرمنٹ کا لیبل مجھ پہ لگا ہے، جو اپلیکیشن میں نے دے دی ہے۔ 6 ماہ رہتے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالت میں بخیر و عافیت اپنے سارے، کوئی اللہ پاک کا بہت کرم ہے، کوئی ایسی بیماری بھی نہیں لگی، ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہم سے بھی چھوٹے ہیں، ان کو ایسی ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں کہ وہ شاید بہت مشکل میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص اعزاز ہے کہ اس کا میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو اگر کوئی ضرورت سے زیادہ میں نے صلاح دے دی ہو تو وہ بھی اسٹیج سے میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ معاف نہیں کریں گے اور میرے لیے دعا کریں گے تاکہ میری آنے والی جو زندگی کی جتنے بھی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ گزارے۔ تو آپ جو اساتذہ کرام یہ محفوظ صاحب ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں جلدی ریٹائرمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور بھی ساتھی اقبال صاحب ہیں ان کا بھی تھوڑا ہی عرصہ رہتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح جس طرح میں آج خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ، بلکہ جتنے بھی لوگ یہ جو نئے آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ تو آپ سب بھی بس میری یہی التجا ہے کہ میرے حق میں دعا کر دیا جائے بس۔ تو میں اپنے دوستوں ساتھیوں طالب علموں کو اکثر دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ تو باقی بہت سا مجھے پتہ ہے، آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت دوں گا۔ تو اگر کسی دوست بھائی کے اس سارے عرصے میں کوئی مجھ سے گستاخی ہوگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ، کہ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ بس تشریف رکھیں سارے بچے۔ آج آپ انتہائی افسردہ ہے، آپ نے محکمہ تعلیم کو 35 باریں دی اور اتنا لمبا ٹرنیور، پھر 6 ماہ پہلے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کیونکہ وقت کی نزاکت، میں ایک ہی گزارش آپ سے کرتا چلوں، آپ نے یہ بات یہاں پہ کی، جناب منصور سبحانی صاحب، امناز صاحب کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رحم کیا چیز ہے اور کرم کیا چیز ہے، تو پتا چلا کہ جو چیز تم اپنے رب سے مانگتے ہو وہ تمہیں عطا کرتا ہے، یہ اس کا رحم ہے، اور جو چیزیں وہ تمہیں بن مانگے دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے۔ عمران صاحب، آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے، آپ
انتہائی نفیس انسان ہے. آپ نے بہت شرافت سے، بہت ہی شرافت سے یہ زندگی گزاری. میں جملہ صدر معلمین کی موجودگی میں اور جملہ سٹاف اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امنار صاحب فرش شناس آدمی تھے. انہوں نے کبھی بھی ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ کسی بھی منفی ایکٹیویٹیز میں امنار صاحب کے بھی شامل نہیں ہوئے. یہ امنار صاحب کا اعزاز ہے. انہوں نے ادارے کو ایک رسی میں باندھ کے رکھنے والی یہ شخصیت ہے. آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جناب چیئرمین راجہ یاسر خان صاحب و بابر صاحب، عامر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، چیئرمین صاحب، ممبر ضلع کونسل ہمارے جو ہے، ہم نے ابرار صاحب کو بڑا سنبھال کر رکھا ہے. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہو کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. جتنی خوبصورت زندگی ایجوکیشن میں امنار صاحب نے گزاری ہے، میں امید رکھتا ہوں آپ تمام چونکہ ذمہ داران لوگ ہیں اس معاشرے کے، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح میرے سمائی کا دامن صاف ہے، آئندہ بھی اس کے اوپر کسی قسم کا داغ یا دبا نہ لگے. میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. اس کے بعد جناب صدر معلمین ادارہ کی جانب سے ہلکی سی انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ امنار صاحب کے گھر میں کھانا ہے. انہوں نے سختی سے ہمیں منع کیا ہوا تھا کہ کسی قسم کا اسٹاف کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا. یہ بہت سختی سے ان کا حکم تھا. یہ بھی امنار صاحب آپ کا بڑا پن ہے. تو میں قاری صاحب آپ سے ملتمس ہوں. سیدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. آپ صدر